لیکن والدین ایک ایسا دوست ہیں، والدین ایک ایسے دوست ہیں، ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی بھی تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، تیرے ساتھ دغا بازی نہیں کرے گا، آپ کو غلط راستہ نہیں بتائے گا، چاہے وہ خود کتنا ہی شرابی کیوں نہ ہو، کتنا ہی چور کیوں نہ ہو، کتنا ہی زانی کیوں نہ ہو، کتنا ہی جوئے باز کیوں نہ ہو، نماز کے لیے نہیں جاتا، مسجد کو دور سے دیکھتا ہے تو اس کو خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن خدا کی قسم والد ایک ایسا دوست ہے، چاہے جتنا بھی برا ہو، برے سے برا ہو، لیکن اپنی اولاد کے لیے نہ والدہ اور نہ والد، بھائی بھائی آپس میں، بہن بھائی آپس کے اندر کر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ والدین ایک ایسا تحفہ ہے کہ وہ کبھی کسی اولاد کو، اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دیتے۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ کو اسی بات پر بھی آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ ابھی کیا واقعی میرے اس بھائی نے یہ جو بات کی ہے یہ کتنے فیصد حق ہے، سچ ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ رشتے اور بھی ہیں، داد کے رشتے میں سے، نان کا رشتے میں سے رشتے اور بھی ہیں، لیکن ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی ہے تو صرف ماں باپ کی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے مجازی خدا ہے۔ میری عبادت کے بعد جو حق ہے وہ تم پر، تمہارے والدین کا، ان کی خوب اطاعت و فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو گے تو فلاح پاؤ۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک امت نہیں بنایا، الگ الگ امتیں بنا دی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اور دنیاوی اور آخری فوائد و منافع ہیں، یا تم حق کو چھوڑ کر نفسانی خواہش کی پیروی کرتے ہو۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک چھوٹا سا الفاظ جز وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نیکیوں کی طرف سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیاں کماؤ۔ کیوں؟ کہ نیکیاں آگے کام آنی ہیں، دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی نیکی کام آتی ہے۔ کام کیسے آتی ہے میرے بھائیوں، میرے بہنوں؟ وہ ایسے آتی ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے ساتھ اچھائی کی، تو وہ اس اچھائی کو دیکھ کر ساری زندگی آپ کا وہ احسان مند رہتا ہے، آپ کا وہ احسان مند رہتا ہے۔ آپ کو جب بھی سامنے دیکھے گا اور اکثر آپ کو یاد کرتا رہتا ہے کہ یہ ہوتی ہے نیکی،
وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، ہو سکے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں، میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی دنیا اور آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے، ان میں بحث و مقابلہ کرنے کی بجائے انہیں رضائے الہی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی انداز کی ایک جھلک ہے کہ شریعتوں کے اختلافات کی وجوہات میں فلسفانہ بحثیں کرنے اور بال کی کھال اتارنے کی بجائے نیکیوں کی طرف آگے کی دعوت دی۔ اسی میں ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہر محاذ اور میدان میں فضولیات پر بحث و مباحثہ اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوشش جاری رہتی ہے، اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ خام خواہ کی باریکیاں نکالنے کو مہارت اور قابلیت میں شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ عملی طور پر ایسے آدمی کی حالت نہایت گری ہوئی ہو۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس سے کوئی فائدہ نظر آئے، صرف وقت گزاری، لوگوں کو متوجہ رکھنے، طلب شہرت اور قابلیت دکھانے کے لیے اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنا، اور عملی دنیا میں عقل، دین اور اسلام سب کے منافی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو اپنے طرز عمل پر نظر کرنے کی حاجت ہے۔ سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہی کافی ہے: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یغنیہ۔ آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کی خوبصورتی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے۔